ان اپولوجیٹک ہونا ایک مشکل چیز ہے. ہم ڈپلومیٹک رہتے ہیں, ان اپولوجیٹک تو نہیں رہتے. اس کے لیے تو بڑی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے, بڑا وہ جس کو ہم آسان الفاظ میں کہتے ہیں نا, آپ کو دبنگ طریقے سے بات کرنی پڑتی ہے. لیکن کیا وہ پاکستان کی پوزیشن ہے کہ ہم ابھی ان اپولوجیٹک ہو کر دنیا کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں؟ ہم نے کیا چوری کیا دنیا سے, یا کون سا گناہ کیا ہوا ہے جس کو چھپا کے ہم دنیا سے بھاگتے رہیں؟ ہر ایک کے در پر جا کر جو مانگنے والا سلسلہ تھا, وہ جب کوئی مانگتا ہے تو وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھ سکتا. اور نمبر 2, یہ جو فیٹف کی گرے لسٹ میں ہم آئے ہوئے ہیں, یہ سارے معاملات ہم پر لوگ پریشر ڈالتے ہیں, جو دنیا وہ پریشر ڈالتی ہے کہ آپ کے تو معاملات ہی صحیح نہیں ہیں. تو اب ایسی پوزیشن میں ہم کیسے آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں گے, کیسے ان اپولوجیٹک ہوں گے؟ دنیا ہمیں اگنور, دیکھیں ہم تو خود اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہماری مارکیٹ بڑی چھوٹی ہے, ہندوستان کی مارکیٹ بڑی ہے. بات کرتے ہیں خارجہ پالیسی کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب, آپ کا قومی سلامتی کا جو نظریہ ہے, اگر ہم اس کی بات کریں, یا جس کو ہم وہ ڈاکٹرن کہتے ہیں, اس کی اگر ہم بات کریں, 14 مہینے آپ مشیر آپ کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں قومی سلامتی کا. آپ کے آنے سے کیا تبدیلی آئی ہے, آپ کی ڈاکٹرن کیا ہے؟ We are going to be unapologetic. میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں, ہمیں ڈرنا نہیں ہے, ہمیں یہ خوف نہیں ہونا کہ پتہ نہیں اگلا ناراض ہو جائے گا, اگلا کیا کہے گا اگر یہ کر دیا. جو ہمارے مفاد میں ہے, نمبر 1 انپولوجیٹکلی وہ دنیا کو بتانا ہے. نمبر 2 دنیا کا انتظار نہیں کرنا, پرو ایکٹیو پالیسی بنانی ہے, ری ایکٹیو نہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا پھر سوچنے بیٹھ گئے کیا کرنا ہے. پہلے بھی ایسے ہوتا تھا, لیکن اس کو ہم نے اور مضبوط کرنا ہے, پرو ایکٹیو پالیسی. اور تیسری چیز پریگمیٹک ہونا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے جذبات سے کام نہیں لینا. اب وہ دنیا نہیں رہی کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے, یہ ایسے ہے. ہم نے پریگمیٹزم, جہاں مفاد اپنا ہے اس کے لیے کھڑے ہونا ہے, اور جہاں غلطی کی ہے اس کو تسلیم کر کے ٹھیک کرنا ہے. دیکھیے کوئی ملک آگے نہیں بڑھتا اگر ہم یہی کہتے رہیں کہ ہماری کوئی چیز غلط نہیں ہے. دنیا نے ہمارے ساتھ بہت سی زیادتیاں کی ہیں, لیکن ہماری اپنی کمزوریوں کا بھی فائدہ اٹھایا ہے. اس لیے اپنے آپ پہ نظر دوڑا کے چیزوں کو پریگمیٹکلی درست کر کے, مفادات کی پالیسی پرو ایکٹیولی, لیکن معافی مانگنے والا کام نہیں ہے, ان اپولوجیٹکلی کھل کے جو ہمارا بیانیہ ہے وہ دنیا کے سامنے آئے گا, کسی کو پسند آئے نہ آئے. اگر یہ تبدیلی آپ سمجھتے ہیں آہستہ آہستہ آ رہی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم صحیح راہ پہ چل رہے ہیں. ان اپولوجیٹک ہونا, جتنا آپ نے ایمفیسس دیا اس پر, ان اپولوجیٹک ہونا ایک مشکل چیز ہے. ہم ڈپلومیٹک رہتے ہیں, ان اپولوجیٹک تو نہیں رہتے. اس کے لیے تو بڑی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے, بڑا وہ جس کو ہم آسان الفاظ میں کہتے ہیں نا, آپ کو دبنگ طریقے سے بات کرنی پڑتی ہے. لیکن کیا وہ پاکستان کی پوزیشن ہے کہ ہم ابھی ان اپولوجیٹک ہو کر دنیا کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں؟ اچھا مجھے آپ ایک چیز کا جواب دیں, ہم نے کیا چوری کیا دنیا سے, یا کون سا گناہ کیا ہوا ہے جس کو چھپا کے ہم دنیا سے بھاگتے رہیں؟ مطلب ہوا کیا ہے جس سے ہمیں یہ ڈر لگے کہ اگلا, دیکھیے کیا ہے, دو چیزیں ہوئی ہیں. نمبر 1, ہم لوگ وہ جو کمزوری ہے ہماری اکنامک, ہر ایک کے در پر جا کر جو مانگنے والا سلسلہ تھا, وہ جب کوئی مانگتا ہے تو وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھ سکتا. اور نمبر 2, یہ جو فیٹف کی گرے لسٹ میں ہم آئے ہوئے ہیں, یہ سارے معاملات ہم پر لوگ پریشر ڈالتے ہیں, جو دنیا وہ پریشر ڈالتی ہے کہ آپ کے تو معاملات ہی صحیح نہیں ہیں. تو اب ایسی پوزیشن میں ہم کیسے آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں گے, کیسے ان اپولوجیٹک ہوں گے؟ یہ اسی لیے ہے کہ دنیا کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے اوپر چڑھ دوڑو اور یہ خاموشی سے سائیڈ پہ ہو جائیں. جی سو ہمیں اپنے آپ, دیکھیے یہ ایک سائیکولوجیکل سیکیورٹی کا ایشو ہے مور دین میٹیریل انسیکیورٹی. ہم ایک نیوکلیر پاور ہیں, ہم دنیا کا ون آف دا لارجسٹ کنٹریز ہیں. دنیا ہمیں اگنور, دیکھیں ہم تو خود اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہماری مارکیٹ بڑی چھوٹی ہے. بھائی چھوٹی کیسے یار, دنیا کا چوتھا, پانچواں بڑا, 6واں ملک کبھی چھوٹا ہو سکتا ہے؟ ہاں ہندوستان کی مارکیٹ بڑی ہے, چائنا کی اس سے بڑی ہے, اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہماری چھوٹی ہے. اچھا میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, ایک بڑا چھوٹا سا ملک ہے یورپ میں, میڈیٹرینین میں, مالٹا کے نام سے. بالکل, ان کی ذرا کیس سٹڈی جا کے پڑھیں, سر جنگ کی, کولڈ وار کی. ان کا ایک سربراہ تھا جو بہت دیر رہا, اس نے امریکہ اور سوویت یونین دونوں کو استعمال کیا پوری کولڈ وار میں مالٹا کو فائدہ پہنچانے کے لیے. دونوں سے وہ اسسٹنس بھی لیتا رہا, دونوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک بھی رکھے. اتنا سا ملک تھا, ایک چیز نہیں بنا. یہ تو ڈپلومیسی ہوئی ڈاکٹر صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ دنیا ڈیولپنگ ورلڈ کا کوئی ملک نہیں ہے
جو اسسٹنس نہیں لیتا. اسسٹنس لینا گناہ نہیں ہے, اسسٹنس لینا اچھی بات ہے, لیکن اسسٹنس لینی ہے اس لیے نہیں کہ کسی دوسرے کو یہ لگے کہ اب ہم پاکستان پہ حاوی ہو سکتے ہیں, کہ ہم کہیں پر ہیں. بالکل ٹھیک ہے. فائنل کامنٹ لینا چاہوں گا میں آپ سے. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ڈیولپمنٹ اسسٹنس, یہ جو ہم اسسٹنس کی بات کرتے ہیں, لفظ چینج کر کے پارٹنرشپ کی بات کریں, اور پھر دیکھیں ہمارے پاس کتنے ایونیوز ہیں اپنی لوکیشن کو استعمال کرنے کے لیے. دنیا آ کے یہاں انویسٹ کرے, چین کر رہا ہے, امریکہ بھی آئے, 100 بسم اللہ تشریف لائیں. یہ جو ہم ملٹری بیسز کی بات کرتے تھے دنیا کے لیے, اکنامک بیسز پرووائڈ کریں گے ہم دنیا کو, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس سے عزت بھی بڑھے گی اور سیلف کانفیڈنس بھی بڑھے گا. بالکل ٹھیک ہے, رائٹلی سیڈ, وہ پوائنٹ ٹیکن, بہت انپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور بالکل صحیح بات سمجھ میں آ رہی ہے. دو چیزوں کے حوالے سے بہت مختصر کامنٹ لینا چاہوں گا. انڈیا کے حوالے سے جو کچھ اب آپ لوگوں نے کیا ہے, جو ڈس انفو لیب کی جو رپورٹ تھی, اس کے بعد آپ لوگوں نے انڈیا کے حوالے سے یو این میں جا کر بہت ایک امپورٹنٹ کام کیا ہے, اس کے بعد انڈیا کیا کوئی مس ایڈونچر کر سکتا ہے؟ نمبر 1 یہ, اس پر میں مختصر کامنٹ چاہوں گا. اور نمبر 2 اسرائیل کے حوالے سے بار بار بات ہو رہی ہے, بار بار لوگوں کے سامنے سے یہ آ رہا ہے کہ نہیں جی اب تو ہم اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کی پالیسی پر جا رہے ہیں, حالانکہ خان صاحب بار بار یہ بات بڑے وثوق سے کہہ چکے ہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا, بٹ اسٹل آئی وانٹ یور ٹیک آن دس. دیکھیے جی, پہلی بات تو ہندوستان کی, میں آپ کو بالکل افسوس سے لیکن حقیقتاً کہتا ہوں کہ مجھے وہاں پہ تعلقات بہتر ہوتے نظر نہیں آتے. پرائم منسٹر صاحب کی بالکل واضح انسٹرکشن ہے کہ پاکستان امن کے لیے کھڑا ہے ہر جگہ. اگر ہم اکنامک سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو ہر ایک سے تعلق بہتر کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہندوستان جس طرف چل پڑا ہے وہ ایک خودکشی کی راہ پہ ہے. مجھے لگتا ہے اس کو وقت دینا ہوگا, وہ پہلے اپنے ساتھ کر لے جو کرنا چاہتا ہے, پھر شاید ان کو کوئی عقل کے ناخن پکڑیں اور کوئی بات چیت آگے چلے. بہرحال ہم بالکل واضح ہیں, امن چاہتے ہیں, لیکن کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا اور انصاف پہ مبنی طریقے سے حل ہوگا, پھر ہم آگے چلیں گے. تو یہ تو ہندوستان کی بات. یہ جو مس ایڈوینچر کی بات ہے, میں اس میں ایک بات آپ کو, تھوڑی سی مشکل بات لیکن میں کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے ہماری کمزوری اس وقت مس ایڈوینچر اگر ہوگا, ہو سکتا ہے کیونکہ جو لوگ ادھر حکومت چلا رہے ہیں ان سے کوئی بعید نہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن ایک ویکنس ہے جو اگر میں ہندوستان میں بیٹھا ہوں تو ایک ہی ویکنس ہے جو میں دیکھ سکتا ہوں, اور پاکستان کی کوئی کمزوری نہیں ہے جو وہ جس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ویکنس یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہم نے سیاست کے نام پہ اپنی افواج کے خلاف انگلی اٹھانا شروع کرتی ہے. یہ وہ انسٹیٹیوشن ہے جو پاکستان کو اکٹھا رکھتا ہے, یہ وہ انسٹیٹیوشن ہے جو دن رات کھڑا ہے مس ایڈوینچر کر کے دکھائیں اور پھر دیکھیں کیا جواب آتا ہے ان کو. دیکھیں میرا کوئی فوجی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, میں تو ساری عمر لکھتا رہا ہوں, تنقید کرتا رہا ہوں, لیکن میں روز اپنی سویلین اور عسکری قیادت کے ساتھ کام کرتا ہوں, اور یہ کہنا چاہتا ہوں اور ہمیں ذمہ داری کا اسرائیل والی بات, اسرائیل کے 5 سیکنڈ مجھے چاہیے. نہ کوئی پاکستانی اہلکار وہاں گیا ہے, نہ اسرائیل کو ہم ریکگنائز کر رہے ہیں, نہ کریں گے. اٹس اے کلیئر پوزیشن فرام دا پرائم منسٹر آف پاکستان. Get quickly update, please subscribe now Raz Hindustan.